والدین کے آپ فرما بردار رہیں، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کا کام نہیں کرنا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ کے بندوں کی ایک شان یہ بھی ہے، مومنوں کی ایک شان یہ بھی ہے کہ وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ آج اس سوشل میڈیا کے دور میں ٹک ٹاک ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، یا اور بھی سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، وہاں پر آپ کی کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے کوئی کسی میں بے حیائی نہ کچھ سیکھ جائے، بلکہ بے حیائی کے تدارک کے لیے آپ نے کام کرنا ہے۔ اور کبھی بھی آپ نے دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اسلام کو نہیں چھوڑنا۔ ایک بچی تھی اسلام آباد سے، وہ اکثر مجھ سے ٹیلی فون پہ رابطہ کرتی اور خواب کی تعبیر پوچھتی۔ ایک مرتبہ اس نے خواب کی تعبیر پوچھی، میں نے کہا بیٹی آج آپ مجھے آخری فون کر رہے ہیں، آج کے بعد آپ کو کوئی بھی خواب آیا نہ آپ مجھے فون کریں گے اور نہ ہی آج کے بعد آپ ادھر کوئی تعلق رکھیں گے، کوئی جیسے آپ خواب کی تعبیر پوچھ لیا کرتے تھے۔ اس بیٹی نے کہا نہیں حافظ صاحب، ہم آپ سے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں، اسلامی مسائل پوچھتے ہیں، تو آپ سے تو ہمارا تعلق ہے کئی سال کا۔ میں نے کہا بیٹی یہ جو آپ کو خواب آیا نا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ ان قریب یا بادشاہ بنو گی یا بادشاہوں کے گھروں میں داخل ہو جاؤ گی، آپ کی نسبت اور قسمت یہ ایسی بن گئی ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، آج تک اس بچی کا پہلے جیسے اسلامی مسائل پوچھتی تھی یا خواب کی تعبیر پوچھتی تھی، اس کے بعد اس نے خواب کی تعبیر کبھی نہیں پوچھی، نہ کبھی ان کا فون آیا۔ یہ آج سے کوئی 7 سال پہلے کی میں بات عرض کر رہا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی 29ویں پارے کی 30ری سورت سورۃ الحاقہ میں فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے قیامت والے دن جن کو اللہ بادشاہیاں عطا فرمائے گا، لیکن دنیا کی زندگی ناکام گزار کر جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو محشر کا میدان دیکھ کر کہیں گے ما اغنا عنی مالیہ، ہائے افسوس آج ہمیں ہمارے مال نے فائدہ نہ دیا، ہلک عنی سلطانیہ، آج ہماری بادشاہت اور سلطنت ہمارے کام نہ آئی۔ لیکن وہ دنیا میں برے انسان ہوں گے، اللہ رب العالمین فرمائیں گے خذوہ فغلوہ، ان کو پکڑو، ان کے گلے میں توق ڈال دو۔ جو توق ہے اس کی تفسیر ہر مفسر قرآن نے یہ بتائی کہ گلے کے اندر اللہ تعالیٰ موٹا کڑا لوہے کا ڈال دیں گے، اور خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، اور پھر اس گلے کے جو کڑا ڈالا ہوگا لوہے کا، اس کے اندر سنگلیاں ڈال کے، زنجیریں ڈال کے اس شخص کو کھینچ کر اللہ کی جہنم میں ڈال دو۔ کیوں؟ اس کا گناہ کیا تھا؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، یہ مسکینوں کو کھانے کی رغبت بھی نہیں دیتا تھا اور اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان نہیں لاتا تھا۔ تو اگر میں اسلام کی ساری تعلیمات کا خلاصہ آپ کے سامنے ایک جملے میں رکھوں، پوری اسلام کی تعلیمات کا بیٹیوں، وہ یہ بنتا ہے کہ خوش اخلاقی، اللہ کی عبادت، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنا۔ اگر میں کہوں کہ اسلام کی، قرآن اور احادیث کی ساری تعلیمات کس چیز سے روکتی ہیں، وہ ہے برا اخلاق، وہ ہے کفر، وہ ہے نفاق، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالی سب بیٹیوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم زندہ رہیں، اسلام کے لیے زندہ رہیں، جب ہم اس دنیا فانی سے جائیں تو اللہ تعالی ہمیں اسلام پر موت دے، شہادت کی موت دے۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من يحبک وحب كل عمل يقربنا الى حبک یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔